تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ بنی اسرائیل آیات 58 تا 60 آگے کا مضمون۔ پیچھے آیت 11 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں تو وہ جھٹ عذاب کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں کہ جس عذاب کی روز دھمکی سنا رہے ہو اس کو لا کر دکھاتے کیوں نہیں۔ اب یہاں اوپر والی آیات میں اس کا ذکر آیا تو اس باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی طلب پر عذاب کی نشانیاں اگر نہیں دکھاتا تو کیوں نہیں دکھاتا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں یا اس کو کوئی سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی دی تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی، اور ہم نشانیاں بھیجتے ہیں تو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھائی اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ قریہ سے مراد یہاں جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں وہ مرکزی بستیاں ہیں جو کسی قوم کے آیان و مترفین کا مرکز ہوتی ہیں۔ یہ کفار قریش کے مطالبہ نشانی عذاب کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہر بستی جو کفر و طغیان کی راہ اختیار کرے گی وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک سے لازماً دوچار ہو کے رہے گی، یا تو ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ فرما دی گئی لیکن اس سورہ میں پیچھے وہ سنت الہی بھی بیان ہو گئی ہے جس کے تحت یہ بات واقع ہوتی ہے۔ آیت 16 پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بنی اسرائیل 16۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو یک قلم نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یوں تو یہ سنت الہی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن کفار قریش کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین اس وجہ سے بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج دیا تھا۔ رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو ایک خاص مدت تک مہلت پانے کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔
वकान ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा, यानी ये बात नविश्ता इलाही या खुदा के दफ्तर में मरकूम है। इसने ये लिख रखा है कि फ़लाँ कौम इन जराइम की अपने इरादा व इख्तियार से मुर्तकिब होगी और उनकी पादाश में वो यूं अपने कैफिर किरदार को पहुँचेगी। वमा मना अना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून व आतैना समूदन नाक़त मुबसिरतम फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। ये अल्लाह ताला ने अपनी वो हिकमत और रहमत वाज़े फरमाई है जिसके सबब से वो लोगों के शदीद मुतालिबे के बावजूद कोई निशानी अजाब नहीं भेज रहा है। फरमाया कि निशानियों का मकसद तो लोगों को डराना और मुतनब्बे करना होता है कि वो उनको देखकर इस अजाब इलाही से डरें जिससे उनको आगाह किया जा रहा है। लेकिन पिछली कौमों ने अपनी शामत आमाल से हमेशा ये किया कि उन निशानियों से मुतनब्बे होने के बजाय उनकी तकज़ीब करके अपने लिए उन्होंने अजाब इलाही का दरवाज़ा खोल लिया। व आतैना समूदन नाक़त मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा, बी का सिला चूँकि फ़ज़लमू के साथ मुनासिबत नहीं रखता, इस वजह से यहाँ हज़फ मानेंगे, यानी ज़लमू अनफुसहुम व कज़्ज़बू बिहा, उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और नाका की निशानी होने की तकज़ीब कर दी। ये मिसाल बयान होती है ऊपर वाली बात की कि अजाब की निशानियों की पिछली कौमों ने किस तरह तकज़ीब की है। फरमाया कि हमने कौम समूद को नाका एक आँख खोल देने वाली निशानी की हैसियत से दी। अगर वो ज़िद से अंधे ना हो चुके होते तो उनके लिए वो काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने इस निशानी से तो कोई फ़ायदा उठाना तो दरकिनार नाका की कूंचे काट डाली, उसको हलाक कर दिया और इस तरह ख़ुद अपनी हलाकत के लिए अजाब इलाही का दरवाज़ा खोल लिया। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, यानी अजाब की कोई निशानी तो जब भी हम भेजते हैं महज असल अजाब से मुतनब्बे और आगाह करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हर धर्म लोग इससे कायल नहीं होते। वो इसकी कोई ना कोई तावील करके अपनी खरमस्तियों के लिए बहाना पैदा कर ही लेते हैं। अगर कंकर बरसा देने वाली हवा हासिब का किसी तरफ से तूफ़ान उठे तो ये कहेंगे ये तो अबरे करम है जो हम पर बरसने वाला है। अगर कोई और आफत अर्ज़ी या समावी नमूदार हो तो कहेंगे कि कौमों पर ऐसे नरम और सख्त दिन तो आया ही करते हैं। गर्ज़ कोई निशानी जिसका मकसूद महज तख़वीफ़ व तंबीह हो वो तो उनको कायल करने वाली बन ही नहीं सकती। ये तो अगर कायल हो सकते हैं तो असल अजाब ही से कायल हो सकते हैं, लेकिन उसके ज़हूर के बाद कायल होने और ना होने का सवाल ही बाकी नहीं रहता। व इज़ कुल्ना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास व शजरतल मलऊनता फिल कुरआन व नुख़व्विफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। तख़वीफ़ी और तंबीही निशानियों के बाब में पिछली कौमों का जो रवैया रहा है, ऊपर की आयत में उसकी तरफ इशारा फरमाया। अब यह ख़ास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की बाज़ बातों का हवाला दिया है, जिनसे ये वाज़ेह करना मकसूद है कि अगर उनकी तलब पर उनको भी कोई तख़वीफ़ी निशानी दिखाई गई तो उनका रवैया भी पिछली कौमों से मुख्तलिफ ना होगा। ये भी उसकी तकज़ीब करेंगे, इसलिए कि अब तक जो बातें उनसे तख़वीफ़ व तंबीह के मकसद से कही गई हैं उन्होंने उन सब का मजाक ही उड़ाया है। मसलन हमने तुमको ये ख़बर दी कि तुम्हारे रब ने लोगों को अपने घेरे में ले लिया है, तो उन्होंने उससे मुतनब्बे होने के बजाय उसका मजाक उड़ाया कि तुम खून की ले रहे हो और डींगे मार रहे हो। ये इशारा उन आयात की तरफ है जिनमें अल्लाह ताला ने यह ख़बर दी है कि अब हम कुफ़ार मक्का के ज़ोर व असर को उसके अतराफ़ से कम करते हुए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। मसलन सूरह राद में है, अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द नंकुसुहा मिन अतराफ़िहा, राद 41। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम सरज़मीन मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अतराफ़ से उसको कम करते हुए।
یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب اطراف مکہ میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ اور اہل مکہ گویا آہستہ آہستہ اسلام کے گھیرے میں آ رہے تھے۔ یہی مضمون آیت 44 انبیاء میں بھی ہے۔ پھر جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو قرآن نے فتح مکہ کی پیشن گوئی ان الفاظ میں فرمائی، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا الفتح 21۔ اور دوسری فتوحات بھی ہیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہو سکے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ یہ باتیں ہوائی نہیں تھیں بلکہ حالات ان کی صاف پیشن گوئی کر رہے تھے، لیکن قریش کے ضدی لیڈروں نے ان تمام تخویفات کا آخر وقت تک انکار ہی کیا، یہاں تک کہ بالآخر انہیں مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی دوسری مثال بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جو رؤیا ہم نے تم کو دکھائی اس میں بھی ان کے لیے تخویف و تنبیہ مضمر تھی، لیکن وہ بھی ان کے لیے فتنہ ہی بنی اور انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ رؤیا سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں ہی کے لیے تنبیہ لیے ہوئے تھا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی تولیت و امانت ان کے موجودہ خائن متولیوں سے چھین کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے حوالے کیے جانے والی ہے، لیکن اس تنبیہ سے دونوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہر ایک نے طرح طرح سے اس کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ و تخفیف اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی، وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے ایک فتنہ بن کے رہ گئی۔ نوٹ: ہم پیچھے حضرات انبیاء علیہم السلام کی رؤیا اور خواب کا فرق بھی واضح کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی رؤیا صادقہ ہوتی ہے، یہ وحی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بڑے بڑے واقعات رؤیا ہی میں دکھائے گئے۔ رؤیا کے مشاہدات بسا اوقات آنکھوں کے مشاہدات سے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ تیسری مثال بیان ہوئی تنبیہات سے ان کے فائدہ نہ اٹھانے کی۔ شجرۃ الملعونہ سے اشارہ شجرۃ الزقوم کی طرف ہے جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا، اس کا دوزخی بھوک سے بے-تاب ہو کر کھائیں گے، پھر اس پر پیاس سے بے-تاب ہو کر کھولتا ہوا پانی پیاسے اونٹوں کی طرح پئیں گے۔ شجرہ کے لیے ملعونہ کی صفت مبارکہ کی ضد ہے۔ ایک تو شجرہ مبارکہ ہوتا ہے جو اپنے سایہ، اپنی طراوت اور اپنے پھل ہر چیز سے خلق کو فیض پہنچاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس شجرہ ملعونہ ہوتا ہے جس میں نہ سایہ نہ پھل، صرف کانٹوں کا ڈھیر، کڑواہٹ اور زہر سے بھرا ہوا، خلق کے لیے ایک لعنت اور مصیبت ہوتا ہے۔ زقوم کی صفت یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوزخ کے یہ احوال اس لیے سنائی گئے ہیں کہ غفلت کے مارے لوگ متنبہ ہو جائیں اور اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں آج کر لیں، لیکن قریش کے لال بھج پکڑوں نے اس تنبیہ و تخویف سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس عالم کے حالات کو اس عالم کے حالات پر قیاس کر کے یہ نکتہ آرائی شروع کر دی کہ یہ دیکھو یہ شخص آگ، پانی اور درخت سب کو ایک ہی جگہ جمع کیے جا رہا ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آگ بھی ہو اور اس میں درخت بھی ہو، آگ بھی ہو اور اس میں پانی بھی ہو۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یعنی ہم تو ان باتوں سے مستقبل کے خطرات سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ان سے کچھ بچنے کی فکر کریں، لیکن یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے لیے طغیان کبیر ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے دماغ اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان میں جا کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ ان کی طلب پر کوئی نشانی ان کو دکھا دی
گئی تو یہ اس کو مان لیں گے، اس کو دیکھ کر بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔ یہ نشانی عذاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اصل عذاب سے قائل ہونے والے لوگ ہیں، جس کے ظہور کے بعد قائل ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔